بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ومن الناس اور کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں من يقول آمنا بالله جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں یخادعون اللہ دغابازی کرتے ہیں اللہ سے والذین آمنوا اور ایمان والوں سے وما یخدعون الا انفسهم وہ کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا کہ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک سزا ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ فساد نہ ڈالو ملک میں قالوا اور وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے الا انہم هم المفسدون سن لو وہی ہیں فساد کرنے والے ولكن لا يشعرون اور یہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ كما آمن الناس جس طرح ایمان لائے یہ لوگ قالوا أنؤمن تو کہتے ہیں کہ ہم کیا ایمان لائیں كما آمن السفهاء جس طرح یہ کم علم بے وقوف لوگ ایمان لائے الا انہم هم السفهاء سن لو وہی بے وقوف ہیں ولكن لا يعلمون اور وہ اس کا علم بھی نہیں رکھتے
ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی منافقین۔ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ منافقین کا مرکز مدینہ طیبہ تھا۔ مکی زندگی میں کوئی منافق نہیں تھا، یا مخلص مومن تھے یا پکے کافر اور مشرک تھے۔ اس سے پہلی آیات میں ان دونوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر اور بہت سارے مسلمان تشریف لے گئے، اور مدینہ میں جب اسلام جڑ پکنے لگا اور مسلمانوں کو روز بروز ترقی ملنے لگی، خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد جب اسلام کا استحکام نصیب ہوا اور ہاتھوں سے فتوحات ہونے لگی، مسلمانوں کو جب تقویت ملی تو ایک طبقہ مدینہ طیبہ میں، جیسا میں ذکر کر چکا ہوں، عبداللہ بن ابی کی پارٹی والے، وہ ایک دم ان کو اپنا اقتدار اور اپنی وہ چودراہٹیں خطرے میں نظر آئیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ بظاہر وہ چالاک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ اگر ہم کلیتاً مخالفت کرتے ہیں تو شاید اس میں ہمیں پوری کامیابی نہ ہو، اس لیے انہوں نے خود بھی اور اپنے پیروکاروں کو کہا کہ تم بظاہر اسلام قبول کر لو، مسلمانوں کے اندر ملے جلے رہو، تاکہ مسلمانوں کو جو مفادات اور براعات حاصل ہوتی ہیں، خصوصاً جہادات کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملتا ہے، اس میں بھی ہمیں حصہ ملتا ہے، کیونکہ بظاہر اسلام جو بھی اظہار کرنے والا تھا مسلمان ہی شمار ہوتا تھا، تو جب فتوحات ہوتی، مال غنیمت آتا تو سب کو درجہ بدرجہ ملتا تھا۔ انہوں نے بڑی عیاری، مکاری، ہوشیاری کے ساتھ ان براعتوں کے حاصل کرنا شروع کیا، مسلمانوں کی سفر میں گھسے رہتے اور ان کے راز کفار و مشرکین تک پہنچاتے، مسلمانوں کے اندر کوشش کرتے کہ کسی بھی قسم کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، کم از کم ان کی کمزوریاں جو ہیں معلوم کی جائیں اور ان کو کفار تک پہنچایا جائے۔ انہی کا نقشہ قرآن کریم کھینچ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی پورے اسلامی عقائد جس کی ابتدا ایمان باللہ ہے اور اس کی انتہا ایمان بالآخرت ہے، اس کے ضمن میں سارے ایمانیات جو ہیں آ جاتے ہیں، پورے اسلامی عقائد کا اظہار کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اصل صورتحال اللہ کے علم میں ہے۔ ہر آدمی کی باطنی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کس سطح کا مومن ہے۔ بظاہر اسلام اور ایمان کا اظہار ہر شخص کرتا ہے، لیکن کس کے اندر ایمان ہے اور کس میں نہیں ہے، اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے آیات کریمہ میں ان کی حقیقت کھول دی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں۔ بظاہر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دغا بازی دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت کا علم نہیں رکھتا، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، ظاہر باتوں کو جانتے ہیں، اللہ کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یخادعون اللہ یعنی یخادعون رسول اللہ، رسول مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے، یہ رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 9 تفسیروں کے اندر مفسرین نے اس کی یہی تفسیر بیان کروائی ہے، اس کے علاوہ بھی ہوں گی لیکن 9 تک مجھے میری رسائی ہوئی ہے۔ یخادعون رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر اللہ تو ظاہر بات حقیقت سے واقف ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی بھی چاہے رسول کے ہو ظاہر باطن حقیقت سے واقف نہیں، باطن کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن باطن کی حقیقت پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی واقف نہیں تھا۔ اللہ جتنا بتاتے تھے اتنا پتہ چلتا تھا، نہیں بتاتے نہیں پتہ چلتا تھا، اس لیے انہوں نے رسول اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے ہی جیسا انسان سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور رسول اللہ پر ایمان لانے والا۔ اس سے ایک بات بھی ثابت ہوگی کہ مفسرین کرام نے جو یہ تفسیر بیان فرمائی ہے، ان کے نزدیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں،
یہ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں، کسی نے اس معاملے کو استثناء نہیں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب نہیں، غیب صرف اللہ جانتے ہیں اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں دراصل وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں احساس بھی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں اس کا کتنا برا انجام ہے جس سے ہم دوچار ہونے والے ہیں۔ بظاہر ایسے کم عقل ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن اس کا جو انجام بد ہے ان کے سامنے نہیں ہے، تو اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر چلا رہے ہیں اور اس برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک نفاق کی، بدعقیدگی کی، حسد کی اور بغض اور کینے کی بیماری ہے۔ اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ان کے ساتھ حسد بھی ہے اور نفاق ہے، یعنی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت مسلمان نہیں ہے، اندر سے کفر چھپا ہوا ہے، یہ منافقت بھی ہے، بغض اور کینہ ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ، یہ بیماری ہے۔ جو مسلمانوں کو ترقی ملتی اور جلتے رہتے ہیں، جو پرانی آیات نازل ہوتی رہتی اور ان کا انکار کرتے ہیں، اسی درجے میں اللہ تعالیٰ ان کے وہ جو نفاق ہے اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اسی قرآن نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، یعنی جتنا مسلمانوں کو ترقی ملتی اتنے ہی جلتے رہتے، اتنے ہی ان کا نفاق بڑھتا چلا جاتا، جتنے پرانے آیات نازل ہوتی ان کا انکار کرتے اتنے ان کا نفاق بڑھتا چلا جاتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا مشرکین کا جب ذکر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آیت نمبر 7 ہے، ان دونوں کا تفاوت دیکھیں۔ مشرکین پکے کافروں کے لیے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑی سزا ہے، ان کے لیے کہا عذاب علیم، یعنی کفر کے سبب سے عذاب عظیم تو ان کو ہوگا ہی، لیکن جو منافقت کر رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے عذاب علیم بھی ہے، یعنی رتب دینے والا عذاب، تکلیف دہ عذاب، اور عذاب عظیم کے مقابلے عذاب علیم زیادہ سا المناک ہے، دردناک ہے، درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ان کو ہوگا۔ بما کانوا یکذبون، کیوں ہوگا؟ باسببی ہے، اس بات پر ان کو عذاب ہوگا کہ جھوٹ کہتے تھے، لوگ جھوٹ بولتے نہیں، جھوٹ کے یہ باریک نقطہ ہے، انہوں نے جو اندر نفاق چھپا کر بظاہر اسلام کا آمنا باللہ کہا، یہ جھوٹ کہتے تھے، اندر سے کافر تھے، کفر چھپا ہوا تھا، بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے والا جملہ جو تھا یہ جھوٹ تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اس جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم میں مبتلا کیا۔ یہ نوکر شاہ عبدالقادر نے لکھا ہے، آپ ترجموں میں دیکھیں گے، جھوٹ کہتے تھے بہت کم کسی لکھا ہوئے، صرف شاہ عبدالقادر کا نقطہ ہے، اس نقطہ اس طرح سے ہر جھوٹ بولنے کے لیے سزا نہیں، اس بات کی سزا ہے کہ اندر کفر اور نفاق چھپایا اور بظاہر اسلام کا اظہار کرنا، اس بات کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ملک میں فساد کے مترادف ہے، فساد نہ مچاؤ، اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، فساد نہ مچاؤ، تو کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ زمانے میں آپ نام نے آپ ترقی پسند، دانشور، جدید تقاضوں سے روشن خیال، اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے، دانشور کہنے والے، ترقی پسند کہنے والے، اور اپنے مرد مقابل پکے مخلص مسلمانوں کو رجت پسند، دقیق آلود، فرسودہ خیالات والے، ایسا تانا اور الزام دینے والے، یہ دوغلے قسم کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بنے پھرتے ہیں، کافروں کے ساتھ کافر ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم تو بین المذاہب، ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ آج کل یہی سلسلہ چل رہا ہے نا، اس ملک کے اندر نام نے آپ دانشوروں کا ایک طبقہ حکومت کا زر خرید، کفار کے ان کی مراد پر، ان کی تنخواہوں پر پلنے والے،
کفر اور اسلام کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے بین المذاہب ہم آہنگی، بلکہ کفر اور اسلام کے اندر میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ کفر ہے، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر آگے آ رہا ہے، دو ہی طبقے دنیا کے، یا مومن یا کافر، فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک طبقہ اللہ فرماتے جنت میں جائے گا، دوسرے جہنم میں جائے گا۔ کیسے ہم آہنگی ہو سکتے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے مسلمان اپنے اسلام سے وابستگی کو چھوڑ دے، ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتا ہے ارادے کا ہمارا ملاد قرآن عیسائیوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تم آ کر یہاں اپنی بات کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو کبھی بھی کفر کے مراکز کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلا شبہ خدا سے مطلب اس وقت کے اندر جب کفار کا یہ بھی تمام مراسم وہاں ہوتے ہیں، کفر کے مراسم بھی ہو رہے ہیں تو مسلمان جا کر وہاں نماز پڑھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مسلمان اگر اس کو خرید لیتے ہیں، جیسے یورپ کے اندر بے شمار گرجے مسلمان خرید کر اس کو پھر صاف پاک کر کے کفر کا تمام نشانات مٹا کر مسجد میں تبدیل کر دیا اگر ہو سکتا ہے، لیکن اسی جگہ کے اندر کفار بھی اپنے مراسم کفر ادا کریں اور وہاں جا کے مسلمان کا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ منافقت ہے۔ یہ اسی قسم کا منافقی اور خود ساختہ علامے جو کر سکتے ہیں، شیخ الاسلام کر سکتے ہیں، خالص دین اللہ کا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والا جو ہے کفر اسلام کو گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ انہیں کہا جاتا کہ ملک میں فساد نہ کرو، یہ مسلمانوں کی کے خلاف سازشیں اور مسلمانوں کے راز کو فاتح پہنچا کر ان کو تخویف پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں کا تعلق ہوتا ہے، اس ملک میں رہتے ہیں باغاتوں کے مفادات، یہ مذہب زدہ اسلام بیدار کفر پسند کرتا ہے، کفر اور کفار کے ہر چیز پسند ہے، اسلام اور اسلام کی ہر چیزیں ناپسند ہوتی ہیں، مظاہر لبادہ اسلام کو اور پاکستانی مسلمانوں کے اندر رہتے مسلمانوں کے اندر کو ملتے ہوتے ہیں، جس کو آپ عرف عام کے اندر دانشور طبقہ کہتے ہیں، ترقی پسند، روشن خیال، پرویز بشرف مرحوم کی یہ مشہور اصطلاح تھی روشن خیال، روشن ضمیر نہیں، روشن خیال۔ اور جو خالص مسلمان ہوں گے، جو پوری دیانت داری کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ان پر یہ الزام ہے یہ رجت پسند لوگ، دقیانوسی خیالات کے لوگ، بیک ورڈ، یہ ترقی کے مخالف لوگ، اور اس قسم کی نصیب مخلوق انہوں نے باقاعدہ تیار کر رکھی ہے، وہ مردوں میں بھی ہے اور عورتوں کے اندر بھی۔ انہیں کہا جاتا کہ یہ حرکتیں نہ کرو، قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بین مذاہب ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا سن لو انہم هم المفسدون، ان حرکتوں کے اندر ہی یہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان بدنصیبوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر کڑھاڑا مار رہے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ مذاہب جو دوسرا اسلام ہے اس کو چھوڑو، اخلاص والا ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، اخلاص والا، کما آمن الناس، جیسے پیغمبر کے ساتھی صحابہ ایمان لائے۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں تو صحابہ اکرام کا ایمان کو اللہ نے معیار حق قرار دیا۔ بظاہر اسلام کا کلمہ نہ پڑھو، ایسا اسلام لاؤ جیسے نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ تو قالوا تو جواب میں کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، یہ سب بیوقوف ہیں، یہ کم عقل بیوقوف لوگ ہیں، ان کو تو اپنے فائدہ نقصان کی تمیز ہی کوئی نہیں۔ ہم تو سب سے ملے جلے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح نقصان نہ ہو۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برام رام رام، مسلمان ملے تو اللہ اللہ کر لیتے ہیں، برامن ملے تو رام رام کر لیتے ہیں۔ تو مخلص صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو اس قسم کا اسلام ہے کہ اس میں آپ فائدہ کو سوچتے ہیں نقصان کی طرف جاتے ہیں۔
اللہ نے پھر جواب دیا الا سن لو انہم هم السفہاء، جو میرے پیغمبر کے ساتھ کو بیوقوف کر رہے ہیں یہی پر لگتے کہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی ایسی بات آئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر ان کو ایک ماڈل قرار دیا۔ صحابہ کرام کا ایمان بھی ماڈل ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے لوگوں کے ایمان پرکھنے کی۔ غالباً میں نے جمعے کے روز اسی سورہ واقعہ کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے آیت نمبر 137 پہلا ہی پارہ ہے، 26واں صفحہ ہے میرے پاس، پہلی دو سطریں چھوڑ کر تیسری سطر کے درمیان سے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے، یہاں صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا۔ اس سے بڑی خوش چیز کو مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ خالق کائنات ان کے ساتھ ان کلام ہو رہے ہیں، نبی کی صحبت اور نبی پر اخلاص والے ایمان ان کو اتنی بلندی پر لے گیا کہ ساری کائنات کے خالق ان کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ، یعنی اللہ نے دو طبقوں میں، ایک طرف نبی کے صحابی ہیں، دوسرے پوری دنیا کے انسان قیامت تک آنے والے، سب کو فرمایا اگر یہ لوگ سب کے سب ایسا ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے فقط اہتدوا، تو پھر تو انہوں نے ہدایت پا لی، ان کو بھی ہدایت مل گئی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، ایسا ایمان نہ لائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ ضد پر ہیں، غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ سب لوگ بہت ساری باتیں صاف کرنا، سب جہنم کے راستے پر دوڑ رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ تو صحیح لوگ کون ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، صحیح راستے پر وہی لوگ ہوں گے جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابی چل رہے ہیں۔ صحیح حق کا راستہ، اسلام کا راستہ، اللہ کے ہاں مقبولیت والا راستہ، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ کسے بات نہیں کا کوئی انسان بھی ہے اس رنگ کے اندر بھی کیوں نہ آئے، وہ کوئی معیار نہیں، کوئی شخص معیار نہیں، کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی ملک کا ہو، معیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اسلام کو کمایا ہے، اپنے خون سے سینچا ہے اسلام کے پاک کو، اسلام کو کمایا ہے، دنیا کے سارے لوگ کمائے ہوئے اسلام پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، صحابہ نے اسلام کو کمایا ہے، جس طرح ایک محنت کر کے اپنی کمائی کرتا ہے، اس کے پاس مال اکٹھا تھا، ان کے پاس ایمان کی جو دولت تھی یہ ان کی اپنی کمائی تھی، انہوں نے قربانیاں دے دے کر جانوں کی قربانیاں دیں، وقت کی قربانی دی، زخم اٹھائے، اپنے ساتھیوں کو قربان کیا، خاندانوں کو قربان کیا، اپنی املاک کو چھوڑا، دولتوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، کمایا اپنی قربانیاں دے کر، اس لیے ان کو اسلام کا کوئی حکم ٹوٹتا ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک صحابی کے سامنے کسی آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ الحمدللہ کہو، اس آدمی نے الحمدللہ بھی کہا اور ساتھ ہی کچھ والسلام علی رسول اللہ،
ایک جملہ پڑھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا دیا، تو صحابی کو غصہ آ گیا. اس بات پر نہیں غصہ کہ حضور کو سلام کر پڑا، غصہ اس لیے کہ حضور کا طریقہ بدلا ہے. انہوں نے کہا انا اقول السلام الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کا رسول پر سلام ہونا چاہیے. بھلے صاحب کہا اللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم کر رہے ہو اس طرح رسول اللہ کی تعلیم ہمیں نہیں ہے. اللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بھی تعلیم دی ان نقول الحمدللہ علی رسول اللہ، کہ جب شین کہا صرف الحمدللہ پڑھیں. اب جو ہمارے اسلام کو کمایا تھا اس کو ذرا ذرا سی باتیں ہمارے جیسے لوگ اگر کرتا ہوں بڑی گل ہے، کیوں تکلیف ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ تو نبی کے شاگرد تھے، اس واسطے وہاں کوئی شخص کہہ نہیں سکتا. دین تو ہم نے حضور سے سیکھا ہے، تم کون ہو سکتے ہو؟ ہم نے نبی کے چہرے انور کی روشنی بیٹھ کر دین سیکھا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اسلام کو کمایا تھا، اس لیے اسلام کے ذرا ذرا سڑکوں کو ٹوٹتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی تھی. ایک دوسری بات میں نقل کر دوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہیں مہمان بن گئے، لوگوں نے حضور کے نبی حضور کا صحابی سمجھ کر بڑی ان کی تواضع کیا، وقت کی اکرام کیا. کھانا کھاتے وقت لقمہ اس کا گزرا زمین پر گر گیا، ٹیبل کرسیوں میں نہیں بیٹھتا، زمین پر بیٹھتا تھا، اور شاید آج کے زمانے کی قالینیں بھی نہیں ہوں گی. زمین پر گر گیا اور انہوں نے وہ ریزا جو اٹھا کر اس کو صاف کر کے منہ میں ڈال دیا. لوگ سب دیکھ رہے تھے. دوسرے مجمع کا ایک صحابی تھا، کسی آدمی نے کہا کہ اس علاقے میں زمین پر گری پڑی چیز کو اٹھا کر منہ میں ڈالنے کو لوگ مایوس سمجھتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. آپ کی بڑی آؤ وقت ہے، توازن ہے، عزت ہے، آپ کی عزت میں فرق آئے گا. انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کہ کون میرا میزبان ہے اور کون میری عزت کر رہا ہے. کو سنت حبیبی ہاؤلائے امتا، میں اپنے پیارے نبی کی سنت پہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. میں ان سے عزت لینا نہیں چاہتا، مجھے عزت اللہ نے اسلام کو بدل دی ہے. اس واسطے صحابہ اکرام کے ایمان کا معیار قرار دیکھ کر ہر جگہ کے اندر پروردگار عالم نے فرما دیا کہ جو لوگ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الصفحاء، بڑا بیوقوف نہیں ہے کوئی، لیکن بدنصیبوں کو اس بات کا احساس اور علم نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس برے انجام کی طرف جا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. قرآن میں محدود سے ہمارا دل پاک اور روشن قرآن سے تعلیمات سے تعلیم یا اللہ قرآن کریم کا سچا متخار اللہ کی توفیق دے یا اپنی سانس سچا نصیب صاحب اور اس کے لیے نصیب فرما. اے اللہ جو مشاعر جو اعمال جو اخلاق جو اقوام پیش کر رہا ہے یا اللہ اس کے ساتھ میں بہت سارے توفیق نصیب فرما. اے اللہ حق و بات تیرے قرآن کے خلاف تیری تعلیمات کے خلاف اس سے بس کے توفیق نصیب فرما. جتنے ہمارے رسم پائے دس سے یا اللہ سب کو اپنے دین کے سب کے دل دماغ کو یا اللہ دین کے مشاہدہ فرما اور اتنی استعداد نصیب فرما کہ اس پیغام کو سننے کے بعد ہمیں دل دماغ میں صحیح طریقے سے معقول رکھ کر پھر اس پیغام کو اپنی عام کرنے کی جلد کرانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سب کی جان مال تعلق کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کو شکر نصیب فرما. اے اللہ کسی کو پریشانی ہے تو اپنے رحمت سب پریشانی دور فرما. جب بیمار ہے یا اللہ اپنے شفا کامل نصیب فرما، تو پریشان آدمی پریشانی دور فرما. جہاں کے اندر بیماری ہے یا اللہ اپنے رحمت سب بیماری کو شفا کے ساتھ تبدیل فرما دے. اے اللہ جس انسان کو کوئی رکاوٹ